عظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس رمضان کے توسل سے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں تیاری کرنی چاہیے؟ کیوں انسان کو گناہوں سے پاک ہو کر رمضان میں داخل ہونا چاہیے؟ کیوں برائیوں سے، عداوتوں سے پاک ہو کر رمضان میں داخل ہونا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ، اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی رات سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس رات کے آغاز سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے ہر سجدے کے عوض اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں اس سجدے کے توسل سے، اللہ اکبر، جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اتنی طویل، اس حدیث کے اندر اس 60,000 دروازوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ فرمایا کہ وہ دروازے سونے کے ہیں، یاقوت کے ہیں، سرخ ہیں، خوبصورت ہیں۔ ان دروازوں کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس محل کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے دروازوں کی فضیلت اتنی بیان ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ پھر جب صبح بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے آخر دن تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں، کوئی 30 روزے مکمل رکھے تو کیوں نہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ہے رمضان المبارک، اسی لیے اس کی تیاری ضروری ہے کہ جتنا انسان پاک و صاف داخل ہوگا اتنا ہی زیادہ منور ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، فرمایا کہ جب کوئی پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالی آخر دن تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور صبح اور شام 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پھر روز سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے عوض اللہ تعالی جنت کے اندر ایک درخت تیار کرتا ہے جس کی مسافت میں ایک گھڑ سوار 500 سال چلتا رہے۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ عظیم جنت کا وہ مکین ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ طوالت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی عطا فرما رہا ہے۔ صرف جنت میں داخلہ ہی نہیں بلکہ جنت میں اس کے لیے محل بھی بن رہا ہے، جگہ بھی وسیع ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ کہ جب بندہ اس پہلی رات سے ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برستی ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر شریف پر قدم رکھا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ پائے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی، اتنی آسانی سے جنت ملنے کے باوجود بھی بندہ نہ حاصل کر سکے تو تباہ و برباد ہو جائے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آج ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے چند سالوں سے۔ ابھی رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، راستوں میں لائٹیں لگ جائیں گی۔ لائٹیں اس لیے نہیں لگیں گی کہ راتوں کو نکل کے تہجد پڑھنی ہے،
بلکہ اس لیے لگیں گی کہ روزے کے بعد سے جو کرکٹ شروع کرنی ہے وہ صبح تک چلانی ہے، اور پھر روزہ رکھ کے جو یہ نوجوان بڑے بڑے جوان سوئیں گے پھر وہ افطاری کے ٹائم پہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، اس انداز میں ہم روزے رکھتے ہیں، رات بھر زیادہ جاگتے ہیں، اس لیے جاگتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاگتے، تراویحوں کے لیے نہیں جاگتے، بلکہ اس لیے جاگتے ہیں تاکہ سونے کو زیادہ ملے۔ جتنا زیادہ سوئیں گے روزہ نہیں لگے گا، روزہ آسانی سے گزرے گا، سکون سے گزرے گا، ہمیں زیادہ نہ بولنا پڑے گا، نہ زیادہ کوئی بات کرنی پڑے گی، سکون کے ساتھ گھر میں اس طرح ہم روزہ گزار لیں گے۔ تو یہ رمضان کا نام ہی نہیں ہے، جبکہ احادیث مبارک میں اس کی تیاری کا حکم دیا گیا، اس میں عبادت کا حکم دیا گیا، جیسے کہ حدیث مبارک آپ نے سنی۔ یہاں تک میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس رمضان جو اپنی بخشش نہ کرا سکے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک سے پہلے توبہ بھی کرنی ہے کہ پچھلے جتنے رمضان ہمارے گزرے ہیں اگر ہم سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس کی نحوست اس رمضان ہم پر دوبارہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے اس انداز میں آغاز فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے توسل سے آنے والی زندگی بھی ہماری سنوار دے، اور اسی رمضان کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اس انداز میں ہم نے اس رمضان کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی سعادت عطا فرمائے، اور خود بھی گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پڑھنے، نمازیں پڑھنے، تراویح پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ علیہ۔